هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 18 صفت مشبہ کا بیان. صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے اور اس کو بتائے جس میں معنی مصدری بطور ثبوت یعنی پائیداری کے پائے جائیں. جیسے جمیل وہ شخص جس میں خوبصورتی بطور پائیداری کے قائم ہے. دیکھیے یہ صفت مشبہ ہے اور یہ بھی اسم مشتق کے اقسام میں سے قسم ہے اور یہ فعل لازم سے بنایا جاتا ہے. اور صفت مشبہ کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ صفت مشبہ اسم مشتق ہے اس ذات کو بتائے جس میں معنی مصدری بطور ثبوت یعنی پائیداری کے پائے جائیں. جیسے جمیل وہ شخص جس میں خوبصورتی بطور پائیداری کے قائم ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صفت عارضی جس کو حال بھی کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے ملکہ. تو حال جو ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کو ہم حسی مثال سے اگر سمجھیں تو جیسے کوئی آدمی ہے اور اس کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو شرم محسوس ہو حیا آئے تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ جاتی ہے مگر وہ عارضی ہوتی ہے. شرمندگی جتنی دیر باقی رہے اس وقت تک اس کے چہرے پر سرخی رہتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک ہے ملکہ یعنی آدمی کے اندر وہ صفت برابر ہے. تو صفت مشبہ کے اندر جو معنی مصدری صفت مشبہ جو معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے اس کے اندر معنی مصدری پائے جاتے ہیں. یہ عارضی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ پائیدار ہوتا ہے, یہ برابر رہنے والا ہوتا ہے. اس کے برخلاف اسم فاعل کے اندر یہ صفت عارضی ہوتی ہے. مثال دی انہوں نے جمیل. دیکھیے جمیل یہ صفت ہے اور یہ باب کرومہ سے ہے. جمول جمالاً خوبصورت ہونا. تو اس کے اندر اس کی جو مصدر ہے جمالاً خوبصورتی, اس کا مصدر جو آتا ہے جمالاً اس کا معنی آتا ہے خوبصورتی کے. تو اسی سے ہے جمیل, یہ صیغہ صفت ہے. جو معنی مصدری ہے یعنی خوبصورتی. جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت آدمی کو کہتے ہیں, یعنی جس کے اندر خوبصورتی پائیداری اور کس کے ساتھ قائم ہو برابر ہو. ایسا نہیں کہ جو ہے آج خوبصورت ہے اور وہ جو ہے کل ختم ہو گیا. مثال کے طور پر کوئی اگر میک اپ وغیرہ کر کے جو خوبصورت بن جائے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ایک لمحے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ایک دن کے بعد ختم ہو جائے تو اس کو خوبصورت نہیں کہتے. خوبصورت اسے کہتے ہیں جس کے اندر خوبصورتی یہ برابر ہو, اس سے الگ نہ ہو. جب اس سے الگ ہو جائے تو خوبصورت نہیں کہیں گے, بس صورت کہیں گے. تو جمالاً جو مصدر ہے معنی مصدری جمیل کے اندر یہ پائیداری کے ساتھ پایا جاتا ہے اور اس میں اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے فائدہ. اسم فاعل اور صفت مشبہ میں دیکھیے چونکہ اسم فاعل اور صفت مشبہ یہ دونوں ایک طرح کے دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں مشابہت پیدا ہو گئی. اسی لیے دفع دخل مقدر کے طور پر صاحب کتاب نے دونوں کے اندر فرق بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں اسم فاعل اور صفت مشبہ میں یہ فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے اور صفت مشبہ میں صفت پائیدار ہوتی ہے. اب مثال سے سمجھا رہے ہیں. جیسے ضاربن, پس ضاربن کوئی شخص اس وقت کہلائے گا جب ضربن کی صفت اس سے صادر ہو. ٹھیک ہے, ضاربن یہ دیکھیے ضرب یضرب ضربن, ضربن یہ مصدر ہے, ضربن مارنا. تو ضارب کسے کہیں گے؟ ضارب اس آدمی کو کہیں گے کہ جس سے ضرب کا مارنے کا صدور ہوا ہو. مثال کے طور پر میرے سامنے ایک طالب علم ہے زید, میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا تو میں ہوا ضارب. تو یہ مارنے کی صفت میرے اندر پائی گئی ہے. یہ ایسا نہیں کہ میں 24 گھنٹہ یا جو ہے مہینے بھر یا ایک سال تک برابر مار ہی رہا ہوں, نہیں ایسا نہیں, بلکہ ایک لمحے کے اندر ابھی ایک منٹ کے اندر میں اسے مارا, اب یہ صفت میرے اندر ایک سیکنڈ کے لیے آئی, 2 سیکنڈ کے لیے آئی, پھر وہ صفت ختم ہو گئی. تو میں ضارب ہوا, میں اس میں فاعل ہوا مارنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے,
اور جمیل وہ جس میں جمال کی صفت ہر وقت پائی جائے۔ تو امید ہے کہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسم فاعل کے اندر اسم فاعل اور صفت مشبہ دونوں کے اندر صفت پائی جاتی ہے، مگر اسم فاعل کے اندر صفت عارضی ہوتی ہے اور صفت مشبہ کے اندر صفت پائیدار ہوتی ہے۔ اب ایک قاعدہ بیان کریں۔ قاعدہ: صفت مشبہ کے اوزان بہت ہیں مگر کوئی قاعدہ کلیہ ان کے واسطے مقرر نہیں ہے۔ 26 اوزان ہیں، زیادہ ہی ہوں گے، مگر کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، کیسے بنے گا؟ نمبر 1، مادہ کے دوسرے حرف کے بعد کبھی یا، کبھی واو اور کبھی الف زیادہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ صفت مشبہ بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، مگر ایک قاعدہ یہ بھی ہے، یعنی ایسا بنا لیتے ہیں، مادہ کے دوسرے حرف کے بعد کبھی یا، کبھی واو، کبھی الف زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک مثال لے لیتے ہیں، 3 مثال دی انہوں نے، جیسے شریفن، وقورن، شجاعن۔ شجاعن کو لے لیتے ہیں، شجوع شجاعن، یہ مصدر ہے شجوع، تو اس میں جو مادہ ہے اس کا شین جیم عین، ٹھیک ہے، اس کے بعد الف کو بڑھا دیا ہم نے۔ شریفن کو لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، شریفن، اس کا مادہ ہے شین را فا، شارا فا۔ اب مادہ جو ہے شین را فا، تو مادہ کا دوسرا حرف کیا ہے؟ یا، را، شین را فا، تو مادہ کا دوسرا حرف وہ را، اس کے بعد یہاں پر یا کا اضافہ کیا گیا تو شریفن بن گیا۔ اور وقورن کے اندر واو قاف را، یہ مادہ کا مادہ کا، تو مادہ کا دوسرا حرف کیا ہوا؟ قاف ہوا، اس کے بعد یہاں پر واو کا اضافہ کر دیا گیا تو وقورن بن گیا۔ نمبر 2 پر ہے، کبھی مادہ قائم رہتا ہے اور صرف حرکات میں تغیر ہوتا ہے، جیسے صعبن دشوار، جنبن ناپاک، صفر خالی۔ تو یہ قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ میں یہ ہے، یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، صفت مشبہ یہ تو اس میں مشتق ہے، بنتا ہے، تو مادہ جو ہوتا ہے فعل کا جواب، مثال کے طور پر صعبن، اس کا مادہ ہے صاد عین با، صعبہ دشوار ہونا، صعوبہ دشوار ہونا، تو مادہ بالکل رہتا ہے، ویسے ہی اس کے اندر دوسرے مادہ، اس سے پہلے قاعدے کے اندر تھا کہ دوسرے حرف کے بعد یا واو وغیرہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس میں لفظ کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے، حرف کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے، بس حرکات کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو صعوبہ تھا، صعوبہ میں عین پہ پیش تھا، بس اس پیش کو ہم جزم سے بدل لیا تو صعبن بن گیا، صفت مشبہ بن گیا۔ اسی طرح جنبن، جنوبہ، اور تو اس میں کیا کیا گیا کہ جیم پر جو ہے زبر تھا، اس کو ہم نے پیش سے بدل لیا۔ اسی طرح صفرن، یہ سفرہ تھا، سواد فارا، اس میں جو ہے ہم نے زیر دے دیا، صفرن بن گیا خالی کے معنی میں۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تو پہلے قاعدے کے اندر حرف میں تبدیلی ہوتی ہے، حرف کا اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے قاعدے کے اندر حرف کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ حرکات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ فائدہ: صفت مشبہ عام طور پر مفصلہ ذیل فعلوں سے اس طرح مشتق ہوتی ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ صفت مشبہ یہ اس میں مشتق ہے، فعل لازم سے بنتا ہے، اور کوئی قاعدہ کلیہ اس کے لیے نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ قواعد بتلا رہے ہیں، اور اس میں تفصیل ہے۔ اس میں فاعل کی قاعدے کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، سیدھا بنا دیا جاتا ہے اس میں فاعل، مگر اس میں تفصیل ہے۔ ماضی مکسور العین کا الگ قاعدہ ہے، ماضی مضموم العین کا الگ قاعدہ ہے، اور ماضی مفتوح العین کا الگ قاعدہ ہے، تو ہر ایک کو بتلا رہے ہیں۔ تو کہنا ہے ماضی مکسور العین سے، ماضی مکسور العین یعنی ماضی کے اندر عین کلمہ مکسور ہو، جیسے کیا ہے، سمیع، سمیع کے اندر دیکھیے ماضی، سمیع فعل ماضی ہے، باب سمیع اسمعوا، اور اس میں جو ہے عین کلمہ مکسور ہے۔ تو اگر ماضی مکسور العین سے یعنی باب سمیع سے اگر ہمیں جو ہے صفت مشبہ بنانا ہے تو فاعلون کے وزن پر بنانا پڑے گا۔ تو ماضی مکسور العین سے صفت مشبہ فاعلون کے وزن پر تیار ہوگا، بشرطے کہ ان میں رنگ یا عیب یا حلیہ کے معنی نہ پائے جائیں۔ دیکھیے جو فعل ہے اس کے اندر رنگ، نمبر 1 رنگ، نمبر 2 عیب،
اور نمبر 3 حلیہ کے معنی نہ پائے جائیں۔ اگر ماضی مکسور العین ہے اور اس کے اندر رنگ یا عیب یا حلیہ کے معنی پائے جا رہے ہیں تو اس کا قاعدہ الگ ہے، وہ نیچے آ رہا ہے۔ تو ماضی مکسور العین سے صفت مشبہ فاعلون کے وزن پہ بنے گا بشرطے کہ اس کے اندر رنگ یا عیب یا حلیہ کے معنی نہ پائے جائیں۔ جیسے فرحون، یہ دیکھیے فرح باب سمیع اسموں سے ہے، فرحہ دیکھیے فرحہ کے اندر یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے اور اس میں عین کلمہ، اس کا عین کلمہ ہے را، فارح فا عین لام، تو یہ جو ہے عین کلمہ ہے را، یہ مکسور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم جو صفت مشبہ تیار کریں گے وہ فاعلون کے وزن تیار کریں گے جو کہ فرحون تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ماضی مضموم العین سے، ماضی مضموم العین کا مطلب سمجھ گئے نا، یہ ماضی میں عین کلمہ مضموم ہو اور یہ باب کرومہ کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر باب کرومہ سے ہمیں صفت مشبہ بنانا ہے تو وہ فاعلون کے وزن پہ بنے گا، ماضی مضموم العین سے فاعلون کے وزن پر، جیسے کرومہ، ٹھیک ہے۔ کرومہ باب کرومہ، دیکھیے کرومہ میں جو ہے کاف ہے فا کلمہ اور را ہے عین کلمہ، تو یہ کرومہ فعل ماضی ہے اور اس میں عین کلمہ کیا ہے، مضموم ہے، مضموم العین ہے، کرومہ ہے مضموم العین ہے فعل ماضی ہے، تو اس سے جو ہے صفت مشبہ بنے گا کریمون، یعنی فاعلون کے وزن بنے گا کریمون ہوتا ہے۔ نمبر 5 ماضی مفتوح العین سے، ماضی مفتوح العین کا مطلب سمجھ گئے نا، کون سا، ضربہ اور نصارہ دونوں، تو ماضی مفتوح العین سے فعالون کے وزن پر، تو باب نصرہ اور باب ضربہ سے اگر ہمیں صفت مشبہ بنانا ہے نا تو فعالون کے وزن پہ بنے گا، جیسے حقن، تو اب دیکھیے حقن جو ہے نا یہ فعالون کے وزن پہ، اب سوال پیدا ہوگا کہ حقن کے اندر دو ہی کلمہ ہے اور فعالون کے اندر 3 کلمے ہیں، تو کیسے ہم مانیں؟ تو بتا دیا کہ حقن اصل میں حقاقن تھا، تو حقاقن یہ فعالون، ٹھیک ہے۔ حق حقاقا یہ فعل بنے گا، حقاقا نصارہ ضربہ، نصرہ کے وزن پہ مان لیتے ہیں۔ تو حقاقہ سے جو ہے ہمیں اگر صفت مشبہ بنانا ہے تو فعالون کے وزن پر بنے گا جو کہ ہوگا حقاقن، پھر 2 حرف ایک جنس ہونے کی وجہ سے قاف کا قاف میں ادغام ہو جائے گا تو حقن ہو جائے گا۔ نمبر 6 دیکھیے جو افعال رنگ یا عیب ظاہری یا حلیہ کے معنی رکھتے ہوں ان سے مذکر کا صیغہ، تو جو افعال، ٹھیک ہے، فعل لازم مان لیتے ہیں، جو فعل لازم ہے مثال کے طور پر، اور اس کے اندر عیب ظاہری عیب، جیسے کوئی کانا ہوتا ہے نا، آنکھ اس کی یعنی ایک آنکھ سے نہیں دکھتا ہے، تو یہ ظاہری عیب ہے نا، یا اس کے اندر حلیہ کے معنی ہوں، جیسے کیا کہتے ہیں ہم کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی پیشانی بہت کشادہ تھے، یا کسی عورت کی حلیہ بیان کیا جائے کہ ایک عورت کو دیکھا ہم نے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، تو یہ جو ہے حلیہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی فعل ہے اس کے اندر حلیہ کے معنی ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے صفت مشبہ جو بنے گا مذکر بنے گا افعالو کے وزن پر، ان سے مذکر کا صیغہ افعالو کے وزن پر، اور مؤنث کا صیغہ فعلاؤن کے وزن پر، فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے۔ اب مثال لے رہے ہیں، جیسے احمرو مرد سرخ، تو یہ احمرو جو ہے نا کا مادہ جو ہے حمرہ ہے، حامیم را، اب چونکہ اس کے اندر ایک رنگ کے معنی ہے نا سرخ ہونا، اب اگر ہمیں اس میں تفضیل بنانا ہے اور مذکر بنانا ہے تو اسے ہم افعالو کے وزن میں بنیں گے جو کہ بنے گا احمرو، اور اگر مؤنث بنانا ہے اس میں تفضیل، یعنی مثال کے طور پر کوئی عورت ہے جو سرخ رنگ کی ہے تو وہ ہمیں فعلاؤ کے وزن پہ بنانا پڑے گا جو کہ ہوگا حمراؤ، ٹھیک ہے۔ تو احمرو یہ اس میں صفت مشبہ مذکر ہے اور حمراؤ صفت مشبہ مؤنث ہے۔ اسی طرح جو ہے اعورو، اس کے اندر جو ہے عیب ہے، آور کہتے ہیں کانا مرد جس کی ایک آنکھ کے اندر نقص ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مادہ اس کا کیا ہے، عین واو را، اعورا، ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہے عین مورا۔ اب اسے ہمیں اگر اس میں تفضیل، اس میں صفت مشبہ بنانا ہے اگر ہمیں، اور صفت مشبہ کیا بنانا ہے، مذکر بنانا ہے، تو ہمیں بنانا پڑے گا کس کے وزن پر،
अफ़अलु के वज़न पर, जो कि होगा अअवरु। और अगर सिफ़त मुशब्बह मुअन्नस बनाना है तो फ़अलाउ के वज़न पर बनाना पड़ेगा, जो कि है क्या, औराउ। तो आवर कहेंगे काना मर्द सिफ़त मुशब्बह मुज़क्कर, और औराउ कानी औरत सिफ़त मुशब्बह मुअन्नस। अब तीसरे शिक को लेते हैं। अगर कोई फ़ेल है और उसके अंदर हुलिया के माने हैं, जैसे कि आयुन, ठीक है, आयन आयुनु मर्द फ़राख चश्म, यानी वो आदमी जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, और आइनाऊ ये ज़न फ़राख चश्म, यानी औरत जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो। इसका मादा क्या है, ऐन या नून, ठीक है। अब हमें इससे बनाना है, इसमें तफज़ील सिफ़त मुशब्बह मुज़क्कर, तो वो बनेगा अफ़अलु वज़न पर, जो कि होता है आयनु। और अगर हमें मुअन्नस बनाना है तो फ़अला के वज़न बनाएंगे, जो कि होगा आइनाऊ। अभी नोट दें कि जो हमने 3 मिसाल दी है, एक तो मिसाल ली है अहमर की, दूसरी मिसाल ली है आवर की, तीसरी मिसाल ली है आयन की, आयन। तो इसमें पहली मिसाल रंग की है अहमर वाली, दूसरी मिसाल आवर वाली ये आयब की, और तीसरी मिसाल आयन वाली ये हुलिया की है। नंबर 7, जो सिफ़ात आर्जी हैं जैसे भूख, प्यास या उनकी ज़िद, उनसे सिफ़त मुज़क्कर फ़अलानुन के वज़न पर आती है और सिफ़त मुअन्नस फ़अला के वज़न पर, ठीक है। तो जो सिफ़ात आर्जी हैं, अगर हमें उनसे सिफ़त मुशब्बह बनाना है तो मुज़क्कर बनाने के लिए फ़अलानुन का वज़न इस्तेमाल करेंगे, और मुअन्नस जो है ये फ़अला के वज़न पर बनेगा। जैसे जवआनु, जी मुआव ऐन, और जाए जाआ ये क्या है, फ़ेल है, ठीक है। तो जा के माने आएंगे भूखा होना, ये आर्जी सिफ़त है। आदमी हमेशा भूखा नहीं होता है, कभी कभी भूख लग जाती है उसको। तो इससे यानी वो अफ़आल जिसके अंदर सिफ़ात आर्जी के माने हैं, जैसे भूखा होना, प्यासा होना, तो उनसे अगर हमें सिफ़त मुशब्बह बनाने हैं तो मुज़क्कर फ़अलानु के वज़न पर और मुअन्नस फ़अला के वज़न पर बनेगा। जैसे मिसाल लेना, जवआनु भूखा, ये फ़अलानु के वज़न पर है, ये मुज़क्कर के लिए, और जवआ ये फ़अला के वज़न पर है, भूखी औरत। अतशानु आतशा इसका मादा है ऐन ता शा, ऐन ता शीन प्यासा होना। तो ये अतशानु ये फ़अलानु के वज़न पर है, प्यासा मर्द, और अतशा ये फ़अला के वज़न पर है, प्यासी औरत। फ़ायदा, सिफ़त मुशब्बह से 6 सिगे आते हैं और इसमें फ़ाइल की तरह उनके आखिर में भी अलामतें लगाई जाती हैं। तो सिफ़त मुशब्बह से 6 सिगे आते हैं, सिफ़त मुशब्बह के 6 सिगे हैं। जो उनकी गर्दान होगी तो 6 गर्दान आएंगे। क्या क्या, हसनुन, अच्छा इसमें फ़ाइल की तरह उनके आखिर में भी अलामतें लगाई जाती हैं। अलामत लगाई जाती है, क्या मतलब है, मतलब ये है कि जिस तरह इसमें फ़ाइल में क्या कहते हैं, मुअन्नस तस्निया बनाना है, तस्निया की अलामत लगाई जाती है, जमा बनाना है तो जमा की अलामत लगाई जाती है, इसी तरह इसके अंदर भी हमें लगाना अलामत लगानी पड़ेगी। तो ये है औज़ान हसनुन, हसनानी, हसनूना, हसनतुन, हसनतानी, हसनातुन। आप जानते होंगे हसनुन ये वाहिद का सिगा है, हसन वाहिद मुज़क्कर का सिगा है, हसनान तस्निया मुज़क्कर का सिगा, हसनून ये जमा मुज़क्कर का सिगा है, हसनतुन ये वाहिद मुअन्नस का सिगा है, हसनतानी तस्निया मुअन्नस का सिगा है, और हसनातुन ये जमा मुअन्नस का सिगा है। तंबी, अफ़अलु के आखिर में तनवीन नहीं आती। तो ये जो वज़न बताया था ना, अफ़अलु के वज़न पर बनेगा सिफ़त मुशब्बह, वो जो सिफ़ात आर्ज़ी हैं तो उसमें जो है इसके आखिर में तनवीन नहीं आती है। अफ़अलु के वज़न पर हमें जो है, जैसे बनाया हमने यहाँ पे, कहाँ बनाया था हमने, ये कायदा नंबर 6 के अंदर बनाया था। 5 ये सिफ़ात आर्ज़ी में नहीं है, ये 6 नंबर कायदा। जो अफ़आल रंग या आयब या ज़ाहिर या हुलिया के माने रखते हो उनसे मुज़क्कर सिगा अफ़अलु के वज़न पर बनेगा, तो इसमें तनवीन नहीं लगाएंगे। ये इसलिए कहा कि इसमें फ़ाइल में जो है उन्होंने बतलाया था कि इसमें फ़ाइल जब बनाया जाता है तो आखिर में तनवीन का इजाफ़ा किया जाता है, और यहाँ बताया कि इसमें फ़ाइल की तरह सिफ़त मुशब्बह के आखिर में भी अलामतें लगाई जाती हैं। लगा के भी दिखा दिया, हसनुन आखिर में तनवीन है, लेकिन जो सिफ़त मुशब्बह अफ़अलु के वज़न पर होगा
اس کے آخر میں تنوین نہیں لگائیں گے۔ 2 نیز اس کے صیغہ مؤنث فعلاؤ کا حمزہ تثنیہ بنانے میں واو سے بدل جاتا ہے۔ تو فعلاؤ کے وزن پہ جو صفت مشبہ مؤنث بنے گا اور اس سے ہم گردان کریں گے، تثنیہ کے وزن، تثنیہ گردان کریں گے۔ تو فعلاؤ کے وزن پر جب ہم تثنیہ بنائیں گے اس سے، تو اس میں جو حمزہ ہے، مثال کے طور پر حمراؤ، مثال یعنی حمراؤ، یہ واحد ہے، واحد مؤنث۔ اس سے جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو یہ اس میں جو حمزہ ہے واو سے بدل جائے گا، تو حمراؤ سے حمراوانی ہوگا، حمراآنی نہیں ہوگا، حمراوانی ہوگا۔ نمبر 3 مذکر و مؤنث کی جمع فعول کے وزن پر آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع فعول کے وزن پر، ایسا نہیں کہ مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ، تو فعول کے وزن پر حمر ہو جائے گا۔ آپ یہاں کیا کہتے ہیں، لغت کھول کے دیکھ لیں، یہاں پڑھنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ جو انہوں نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ جو صفات جو افعال رنگ یا عیب ظاہر یا حلیہ کے معنی رکھتے ہوں ان سے مذکر کے صیغہ افعالو کے وزن پر اور مؤنث کے صیغہ فعلاء کے وزن پر آتا ہے۔ جب آپ یہاں دیکھیں گے صفت مشبہ میں جو جمع کا صیغہ ہے تو دیکھیں گے دونوں کا جمع کا صیغہ فعول کے وزن پر ہی آتا ہے۔ حمرن کے معنی ہوں گے سرخ آدمی اور سرخ اور دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ لغت کے اندر دیکھ لیں آپ، گردان افعل افعلانی فعل، فعلاء فعلاوانی فعل، تو دیکھیں اس میں دیکھیں یہ فعل اور فعل دونوں جو ہے یہ جمع ہے اور دونوں کا وزن ایک ہی ہے۔ تنبیہ غائب و مخاطب متکلم تعین کے واسطے جس طرح اسم فاعل و اسم مفعول کے پہلے ضمیریں لگائی جاتی ہیں ویسے ہی صفت مشبہ کے ساتھ بھی لگائی جاتی ہیں، جیسے ہوا سید، انت حمر، انا جوعان۔ یہ ایک مزید جو ہے انہوں نے فائدہ گنا دیا ہے، اور اس فائدے کے اندر بتایا کہ ہمیں دیکھیے اس کے اندر 6 صیغے ہوتے ہیں، تو 6 صیغے کے اندر ہمیں جو ہے تھوڑا تمیز کرنا مشکل ہوگا، تو جس طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے پہلے ضمیر لگا دی جاتی ہے تاکہ جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور غائب کے صیغے میں جو ہے کون سا صیغہ ہے، واحد، تثنیہ، جمع ہم لگاتے ہیں نا تاکہ جو ہے تعین ہو جائے۔ اسی طرح صفت مشبہ کے ساتھ بھی لگائی جاتی ہے، جیسے ہوا سید، تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہوا سید جو ہے سید صفت مشبہ ہے، اور جب ہم نے ہوا لگاتے ہیں معلوم ہو گیا غائب کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ انت احمر، اچھا اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا واحد کا صیغہ ہے۔ انا جوعان۔ اب یہ سوالات ہیں مشق کے لیے، اس کا جواب آپ تلاش کریں۔ سلیم اور فرحن کی گردان کرو، تو ہمیں گردان کرنی ہے، جیسے یہاں انہوں نے گردان کر کے دکھلائی ہے نا یہ حسن، تو اسی طرح فرحن سب اب گردان کریں، فرحن، فرحانی، فرحون، فرحتن، فرحتانی، فرحاتن، اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں سلیم سے گردان کریں۔ شریفن، حسناتن، حمراؤ کیا کیا صیغے ہیں، غور کر کے بتائیں آپ۔ انت شجاعن، ہما سلیمتانی، نحن حسنون کے معنی بیان کرو، تو غور کر کے اس کے معنی آپ لکھیں، عربی میں ترجمہ کرو۔ اب اس کے میں عربی بنانی ہے، وہ ناپاک مرد ہے، تو جنبن جو ہے جیم نون با یہ فعل ہے، اس سے ہمیں صفت مشبہ مذکر بنانا ہے۔ قاعدہ پڑھیں آپ اور اس کی روشنی میں جو ہے بنائیں، اور اس سے پہلے ہوا لگا دیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہوا یہ غائب کا صیغہ، غائب کے لیے جو غائب کے ہمیں صفت مشبہ بنانی ہے، اور مذکر رکھیں تو جیم نون با اس سے جو ہے جانوبا اس سے جو ہے صفت مشبہ بنانا ہے مذکر۔ تو ایک خوبصورت، حسینون، حسنون، حسنا اس سے صفت مشبہ بنانا ہے ہمیں۔ انت بڑھا دیں گے تو تعین بھی ہو جائے گی۔ ہم 2 بہادر آدمی، شجوع اس سے ہمیں بنانا ہے۔ وہ سب سرخ عورتیں، تو حا میم را اس مادے سے بنانا ہے۔ تو بھوکا مرد، بھوکا کے لیے جیم واو عین جاء اس سے بنایا۔ میں پیاسی عورت، پیاسی کے لیے پیاس کے لیے آتش آتا ہے، عین تا شین اس سے جو ہے ہمیں صفت مشبہ مؤنث بنانا ہے، اور اس کے اندر انا کا اضافہ کر دیں گے تو متکلم کی تعین بھی ہو جائے گی۔